الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے منافقین کی جو مذمومہ صفات اور ان کی جو خصلتیں بیان کی گئی ہے، اس میں سے ایک خصلت کا تذکرہ ہو چکا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ منافقین کی جو صفت تھی، اس کو گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب آئندہ آیات کے اندر منافقین کی دوسری دو صفات، مذمومہ صفات اور خصلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون
وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یہ منافقین کی جو دوسری صفت ہے اس کا تذکرہ اس میں آیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۔ اب فساد کے لغوی معنی خرابی اور بگاڑ کے ہیں، لیکن اردو کے مقابلے میں عربی زبان میں فساد کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اور ہر وہ چیز کہ جو اپنے حدود سے نکل جاوے اس کو عربی میں فساد کہتے ہیں۔ یہاں فساد سے مراد کفر اور گناہ کے کام کرنا ہے، کیونکہ ان کا نتیجہ زمین میں فساد ہی کی صورت میں نکلتا ہے، اس لیے کہ زمین کا امن، یعنی زمین کے اندر امن و انصاف، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے قوانین اور احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ جب اللہ کو نہیں مانا جائے گا، اس کے قوانین کو نہیں مانا جائے گا، تو دنیا کے اندر امن و امان باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر فساد سے مراد یہ ہے، اور یہ بھی منافقین کی خصلت ذکر کی گئی، اور یہ لوگ اس فساد کو اصلاح کہتے تھے۔ جب منافقین سے کہا جاتا کہ تم فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کہاں فساد ہے، ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں، کہ ہم تو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سدھر جائے، ان کے اندر صلح مصالحت ہو جائے۔ اور اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ صفات صرف منافقین کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ جیسے دنیا کی کچھ غالب اقوام ہیں، اب انہوں نے امن کو دہشت گردی کا نام دے دیا، اور دہشت گردی کو امن کا نام دے دیا، اور اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس کو امن و انصاف سے وہ نام دیتے ہیں۔ لیکن جو امن پرست ہیں وہ جب اپنے ڈیفنس کے لیے اور اپنے لیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و انصاف قائم ہو جائے تو ان لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو فساد تھا ان کو انہوں نے امن کا نام دے دیا، اور جو امن و انصاف کی چیز تھی اس کا نام انہوں نے دہشت گردی اور ظلم رکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے کہ انسان کو اپنے نفس کا عادی بنا دینا آزادی کے نام پر، یعنی انسان کو انہوں نے اپنے نفس کا عادی بنا دیا، اور اس کو انہوں نے نام دے دیا آزادی۔ جیسے کہ یہ لبرلزم ہے، آزاد خیالی ہے، تو یہ نفس کی غلامی کا نام ہے کہ انسان اس میں اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور آسمانی ہدایت کو نہیں مانتا، اور نفس کی وہ ماننے لگتا ہے، اور نفس کے غلاموں کو یہ لوگ آزاد کہتے ہیں۔ جو لوگ نفس کے غلام ہو چکے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ آزاد ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہیں، احکم الحاکمین کی غلامی میں ہیں، تو ان لوگوں کو یہ لوگ غلام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ با پردہ رہتے ہیں تو ان کو تو یہ گوار کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں، اور جو لباس اتار دے تو ان کو یہ لوگ ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ یعنی جو فساد کی چیز تھی اس کو انہوں نے اصلاح کا نام دے دیا، اور جو اصلاح کی چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، اس کو یہ لوگ فساد کا نام دے دیتے۔ تو یہ منافقین کی صفات آج بھی ہم کو مل جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ لباس، یہ تو ترقی ہوئی تو انسان کے اندر آیا کہ انسان پہلے اس کے پاس لباس نہیں تھا، کہ وہ تو پتے باندھا کرتا تھا، لیکن جب ترقی ہوئی تو اب اس کے جسم کے اوپر لباس آیا، اور اسی لباس کو یہ لوگ اتارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان صلح کرا دے۔ آج بھی لوگ مل جائیں گے جو وحدت ادیان کے قائل ہے کہ سب دین ایک ہے، مسلمان ہو یا یہودی ہو، عیسائی ہو، کہ ہر دین ایک ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ ملک کے نام پر، زبان کے نام پر، رنگ و نسل کے نام پر یہ لوگوں کو لڑائیں گے، اور پھر اس کے بعد کہ خود صلح کے لیے اتر بھی جائیں گے۔ ہمارے اس خطے کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر انگریزوں نے یہ بڑا کام کیا ہے کہ یہاں پر جو فرقہ وارانہ اور اسی طرح فرقہ پرست لوگ جو تھے ان کو کھڑا کیا، اور جب جنگیں شروع ہو گئی، لڑائیاں شروع ہو گئی، تو حکومت ان کی تھی تو جج بھی ان کے، تو شروع کرنے والے بھی یہ، اور صلح کے نام پر اب یہ لوگ ہی جج بنے ہوئے۔ تو یہ منافقانہ رویہ ہے، اور یہی لوگ پھر آگے چل کر آتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ مچاؤ
تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں، کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو آگے فرمایا، اور بہت ہی یعنی اس کا انداز آپ دیکھیں قرآن کریم کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون۔ اور الا کا استعمال یہ اس وقت ہوتا ہے جب توجہ مطلوب ہوتی ہے، جیسے ہم بعض مرتبہ کہتے ہیں بھائی سنو سنو، خبردار ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کہہ رہے الا، خبردار ہو جاؤ، اس بات کو دھیان سے سنو، ہم المفسدون، کہ یہی لوگ فساد مچانے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، یعنی روئے زمین کے اوپر جو فساد مچا ہوا ہے یہ سب انہی کے کرتوت اور انہی کے کاموں کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کو یہ لوگ صلح سمجھ رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ ان کی ایک صفت ہے۔ اس صفت سے بھی اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ آگے ان کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آئے، خبردار بلا شبہ یہی بیوقوف ہے لیکن یہ نہیں جانتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں، یہ آگے اس کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر بھی منافقین کی ایک صفت ذکر کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ اب یہاں پر ناس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ الناس سے مراد یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، کہ صحابہ کی طرح تم ایمان لے آؤ۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کما آمن السفہاء کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یعنی جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ جو حقیقت میں، یعنی ان سے یوں کہا گیا کہ تم لوگوں کی طرح، یہ جو انسان ہیں، یہ جو ایمان لائے ہیں، ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ اور حقیقت میں انسان وہی ہے جو اللہ اور رسول پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے۔ حقیقت میں انسان وہی ہے جو اللہ پر اور رسول پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، ورنہ وہ انسان کی صورت میں جانور ہے۔ آپ اس بات کو دھیان سے سنیں، سمجھ لیں، چاہے لوگ اس کو کتنا ہی برا سمجھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اخلاص کے ساتھ مانتا ہے وہی انسان ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اخلاص کے ساتھ نہیں مانتا وہ کبھی بھی انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو کیوں بھیجا ہے، اور اللہ کی اور شریعت کی اتنی بڑی حقیقت اس سے جب وہ روگردہ ہے، اس کو وہ جب نہیں مان رہا ہے تو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی، اس عقل کے ذریعے سے انسانوں نے آگ کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، بجلی کے ذریعے سے، کہ کیسی کیسی ایجادات انہوں نے بنائی اور اس کو قائم کی۔ اور یہ ایجادات اور یہ بناوٹ، اس کے اندر انسان کے بہت سارے نفع بھی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کے لیے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی بنائی گئی کہ اس کے اندر نفع ہی نفع ہے، بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن جیسے آج کل کی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، بعض میں نفع ہی نفع ہے، بعض میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی، اور انسان اس عقل کے ذریعے سے جو حقیقت ہے جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اگر اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو نہیں مان رہا ہے، تو پھر وہ کہاں کا انسان؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ ایمان لاؤ جیسا کہ ناس، یہ انسان ایمان لائے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیسے یعنی ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ صفی جو ہے، صفی کما آمن السفہاء، کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ تو صفی کس کو کہتے ہیں؟ تو صفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھے، یعنی نہ اپنے نفع کو سمجھے نہ نقصان کو سمجھے۔ جیسے پاگل ہوتا ہے، اگر اس کو کاغذ کا ٹکڑا دے دیا جائے تو وہ اس کو بھی لے لے گا، اگر اس کو 100 کا نوٹ دیا جائے وہ اس کو بھی لے لے گا۔
کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو صفی کہ اسی طرح سے صفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نفع نقصان کا سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. اور منافق جو ہے، منافق یہ کہتے تھے ایمان والوں کو، یعنی منافق ایمان والوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنا سب کچھ دین کے خاطر لگا چکے، دین کے خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اور وہ لوگ فائدہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ہم ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے. وہ لوگ فائدہ کہ دونوں طرف رہنے کو یہ لوگ فائدہ سمجھتے تھے کہ ہم ادھر بھی رہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہے، اور اسی طریقے سے یہود کے ساتھ بھی رہے، کفار کے ساتھ بھی رہے. اور یہ صحابہ جو ایک طرف تھے، صحابہ ایک طرف تھے کہ انہوں نے پوری دنیا، یہ پوری اپنی جتنی دنیا تھی اس کو لگا دیا تھا، آخرت کے اوپر قربان کر دیا تھا. تو یہ لوگ ان کو بیوقوف کہتے تھے. یاد رکھے بعینہ، یہی الفاظ آج دینداروں کے لیے استعمال کیے جا رہے، یہی الفاظ. اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیسی شکل تو نے بنا لی. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دیندار بناتا ہے، اپنے آپ کو دین پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا لباس بدل دیتا ہے، اپنا حلیہ بدل دیتا ہے، اپنا کاروبار وہ حرام کو چھوڑ کر اگر وہ چاہے کچھ خسارہ اس کو بظاہر نظر آ رہا ہے، اگر وہ اپنا کاروبار بدل دیتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی دقیانوسی اور کتنی پرانی خیالات کا انسان ہے. تو یہ بھی منافقانہ رویہ ہے اور یہ بھی منافقانہ خصلت ہے، اور اس طریقے سے گویا کہ ہم اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. اس لیے ایسی تمام صفات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے، جیسا کہ یہ صحابہ ایمان لائے. اور یہاں پر ہمیں صحابہ کی جو عظمت ہے اور صحابہ کی جو وقات اور صحابہ کا جو مقام ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں صحابہ کی مجموعی حیثیت سے ایمان اور عمل صالح کو معیار بتلایا گیا کہ تمہارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا، تمہارے اعمال ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے کہ صحابہ کے اعمال تھے. اگر ایمان ہمارا صحابہ کی طرح نہیں ہے، عمل ہمارا صحابہ کی طرح نہیں ہے، تو بھی ہمیں اپنے ایمان پر اور اسی طریقے سے اپنے عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ منافق تو اس کو کہتے ہیں جو حقیقت میں زبان سے ایمان کا اقرار کرے لیکن دل کے اندر وہ نفاق رکھتا ہو. تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو تو اس کا علم نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ مچاؤ. تو کیا مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور جن کو آپ نے بتلایا ان کے علاوہ کوئی مسلمان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ منافق ہے. تو یہاں پر ان کو یہ کیوں کہا گیا؟ اسی طریقے سے آئندہ آیت کے اندر جو اس آیت، اس سے پہلی والی آیت کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، اور دوسری آیت کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ تو ایمان لے آؤ، حالانکہ وہ لوگ تو زبانی ایمان لا چکے تھے. تو ان کو یہ کہا گیا، اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سچے مسلمان میں سے بعض تو با اثر تھے، یعنی جو سچے پکے مسلمان تھے ان میں سے بعض لوگ با اثر تھے، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہوا تھا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے. تو مکہ کے اندر ان کا ایک مقام تھا، یعنی یہ لوگ با اثر تھے. تو اب یہ منافق جب ان کے پاس جاتے تو ان کی خوشامد کرتے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بتلاتے. لیکن جب یہ، اور صحابہ میں بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو با اثر نہیں تھے، غریب تھے، بعض دیہات کے رہنے والے تھے، لیکن وہ سچے پکے مسلمان تھے. تو اب یہ جو منافق تھے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اندر سے نفاق رکھتے تھے، یہ لوگ جب ان سے ملتے اور یہ جو یعنی سچے مسلمان لیکن اثر کے اعتبار سے کم تھے، با اثر نہیں تھے، وہ ان کو جب کہتے کہ تمہارا مجموعی طرز عمل یہ ایمان والوں جیسا نہیں ہے، یعنی تم چاہے زبان سے اقرار کر رہے ہو ایمان والے ہیں لیکن تمہارے اعمال سے پتہ نہیں چلتا کہ تم ایمان والے ہیں. تو اب یہ کہتے کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے، یا ان کو کہتے کہ ہم تھوڑی فساد مچا رہے، چونکہ ان کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن ان کے سامنے کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ ان سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا.
کیونکہ چونکہ یہ تو پہلے ہی سے غریب صحابہ تھے، پہلے ہی سے یہ لوگ تو اثر والے نہیں تھے، تو یہاں پر ایک تو مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ یہاں پر یہ اس طریقے سے ان کے سامنے کہتے تھے۔ اور ان دونوں آیتوں کے بارے میں بعض مفسرین یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد منافق نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے، یعنی ایسا ہو جائے کہ مسلمان یہودیوں کو ایمان والا سمجھنے لگ جائے اور یہودی یہ مسلمانوں کو ایمان والا سمجھنے لگ جائے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، چاہے وہ اپنے دین پر قائم رہے، لیکن یہ لوگ ان کو ایمان والا سمجھے اور یہ لوگ ان کو ایمان والا سمجھے۔ جیسا کہ حضور نے بھی ان کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا، لیکن حضور کا جو سمجھوتا تھا وہ امن و امان کے لائن سے تھا کہ ہمیں آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن آپس کے اندر ہم صلح مصالحت کے ساتھ امن و انصاف کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے اندر سمجھوتا تھا، لیکن دینی اعتبار سے سمجھوتا نہیں تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، تم اپنے دین پر قائم رہنا، ہم تم کو ایمان والا سمجھیں گے، تم ہم کو ایمان والا سمجھنا۔ تو یہ اس سمجھوتے کو یہ اصلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اگر اس طرح ہو گیا تو ایک بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی، یعنی صلح کا کام ہو جائے گا، بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جسے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی ہے ان کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ ہم تو احسان اور توفیق کا اور صلح مصالحت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو بھی قرآن کریم نے منافق سمجھا، چونکہ حق و باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف جب باطل ہے تو ان دونوں کے درمیان کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ اگر کوئی حق و باطل کو ملانا چاہے تو وہ بھی منافق کی ایک قسم ہے۔ اس اعتبار سے جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہم کو ایمان والا کہو، ہم تم کو ایمان والا کہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور جب یہودیوں سے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر تم اس طریقے سے ایمان کیوں نہیں لاتے جس طریقے سے یہ مسلمان ایمان لائے، تو یہاں پر یہ لوگ مراد ہیں۔ تو اللہ نے ان دونوں کا بڑا سختی کے ساتھ اور مسلمانوں کو خاص طور سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، دونوں جگہ کے اوپر الا کا استعمال ہوا ہے، الا، خبردار، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ یہ لوگ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ حقیقت کے اندر یہی لوگ بے وقوف ہیں، حقیقت کے اندر یہی لوگ بے وقوف ہیں جو یعنی مسلمانوں کو یوں چاہتے ہیں کہ دونوں کے اندر صلح مصالحت ہو جائے، حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ تو یہ منافقین کی دو صفات اس کے اندر بیان کی گئی۔ آگے پھر ارشاد فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، سو ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے۔ تو یہ منافقین کی اب کیا ہوا اس کے بارے میں یہاں پر فرما رہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے، یعنی یہ کیا طرز اپناتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ایمان والے یہ تو بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں، یہ تو جو کوئی یہ کہہ دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، تو شیطان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع شیاطین آتی ہے، بہووچن شیاطین ہے۔ اس کا لغوی معنی ہر سرکشی کرنے والا، یعنی سرکشی کرنے والا، ہلاک ہونے والا، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں شیطان ہر سرکشی کرنے اور بھڑکانے والے کو کہتے ہیں، جو بھی سرکشی کرے، جو بھی بھڑکائے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ عام طور پر شیطان سے ابلیس مراد لیا جاتا ہے جو تمام شیطانوں کا سردار ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں لفظ شیطان ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے
اور عام مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کے اندر شیطان سے منافقوں کے سردار مراد ہے، یعنی جو منافقین کے جو سردار تھے، تو یہ لوگ جب ان کے پاس جاتے تھے تو یہ کہتے کہ نہیں ہم تو یعنی تمہارے ساتھ ہیں، صرف دکھلانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ لوگ جب ان کے پاس جاتے، اپنے لیڈروں کے پاس جاتے، جو شیطانوں والی صفات اختیار کرے، جو شیطانوں والی صفات اختیار کرے، اس کو انسانی شیطان کہا جاتا ہے۔ انسان ہے لیکن اس کے اندر کی جو صفات ہے وہ سب شیطانوں والی ہے، تو وہ انسان نما شیطان ہے کہ بظاہر تو انسان دکھ رہا ہے لیکن یہ اندر سے شیطان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا، اور منافقین میں بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، منافقین کے اندر بڑی تعداد جو تھی وہ یہودیوں کی تھی، اور یہودی سرداروں کی طرف یہاں پر یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہاں پر یہودی سرداروں کی طرف اشارہ ہو کہ جب یہ یہودیوں کے سردار کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے، چونکہ وہ کفار اور چونکہ اس کے اندر کفار بھی شامل تھے تو یہاں پر کفار کو بھی مراد لیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے آقاؤں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو اس وقت کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور وہ کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، کہ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، ان کا کیا مذاق ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ویمدہم یعنی یمدو کا معنی ہوتا ہے ڈھیل دینا، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اللہ نے موقع ان کو دیا ہے۔ دنیا میں ظالم، کافر، منافقین، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کے اندر ڈھیل دی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کر لو، جو کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ دنیا یہ یوم الحساب نہیں ہے بلکہ یوم العمل ہے۔ دنیا جو ہے وہ اعمال کی جگہ ہے، یہاں پر حساب نہیں ہونا، حساب تو کل قیامت کے دن ہونا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کرنا چاہے کر لو، کل آخرت کے اندر پتہ چلے گا کہ مذاق کون کر رہا تھا، کل آخرت کے اندر پتہ چلے گا کہ مذاق کون کر رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کیسے مذاق کر سکتا ہے؟ جب مسلمان تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مذاق والی صفات سے بالکل مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی سے مذاق نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اس کا کیا مطلب؟ تو یہ جو کہا گیا وہ منافقین کے مقابلے میں کہا گیا ہے، یہاں پر حقیقی مذاق مراد نہیں ہے بلکہ ان کے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ دنیا میں نفاق پر، کفر پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جس طرح پہلے خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے اس کے بعد بھی وہ خوشحالی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے، تو اس لیے ابھی بھی ہم کو خوشحالی والی زندگی ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا، اور وہ لوگ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ایک طرح کا مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ مذاق کا جو انتہا ہے، مذاق کا جو نتیجہ ہے وہ دھوکہ ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی والی زندگی دے کر اور اسی طریقے سے ان کو ڈھیل دے کر ایک طرح سے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا۔ تو یہاں پر مذاق سے مراد ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پر منافقین مسلمانوں کے ساتھ نماز، روزہ، حج، جہاد جیسے اعمال میں شریک ہو کر اگرچہ ظاہری مشقت اٹھاتے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اجر و ثواب سے محروم فرما دیں گے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ان کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طریقے سے منافق لوگ دنیا میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو امید اور آسرے میں رکھتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہر وقت رہیں گے، اور ضرورت کے وقت ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ ان کو دوزخ کے قریب لے جانے کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مگر جب وہ دوڑتے ہوئے جنت کے دروازوں کے قریب پہنچیں گے تاکہ اس میں داخل ہو جائے تو جنت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اس طرح معاملہ فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور ایمان کے بدلے کفر کا سودا کر لیا ہے۔ ان کے سامنے تو ہدایت آئی اور ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی، چونکہ منافقین اور یہودیوں کے بارے میں تو یہ پتہ ہے کہ وہ لوگ تو یعنی نبی آخر الزماں کے انتظار میں تھے، وہ تو پہلے سے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ آخری زمانے کے اندر ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو ہدایت تو ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان پر واضح ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ حسد کی وجہ سے کہ بنو اسرائیل میں جو نبی آنے تھے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے، تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہیں مانا اور انہوں نے ہدایت کے بدلے میں انہوں نے ضلالت کو اور گمراہی کو اختیار کیا۔ اسی کا تذکرہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، کہ تجارت اس سے تو انسان کو نفع ملتا ہے لیکن ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تجارت میں تو نفع ہوتا ہے، حق دے کر انہوں نے باطل کو لے لیا اور سچ کو دے کر انہوں نے جھوٹ کو اپنا لیا، اور اسی طریقے سے حیا کو دے کر انہوں نے بے حیائی کو اپنا لیا، صبر کو دے کر انہوں نے بے صبری کو اپنا لیا، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اپنایا، تو یہ ان کا کیا ہوا؟ وما كانوا مہتدین، اور یہ راہیاب نہ ہو سکے، ان پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ یہ منافقین کی صفات اس کے اندر بیان کی گئی، اور یہاں پر اخیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل 3 قسم کی جماعتوں کی ایمانی اور عملی کیفیات کو بیان کیا، یعنی شروع میں ایمان والوں کی کیفیات کو، ان کی صفات کو بیان کیا، اس کے بعد کافروں کی صفات کو بیان کیا، اور تیسرے نمبر پر منافقین کی صفات کو بیان کیا۔ لیکن ان میں سے منافقین کا جو تذکرہ ہے اس کو بہت واضح طور پر اختیار کیا کہ مومنین کی جو صفات تھی وہ 2 آیتوں کے اندر غالباً ان کی 5-6 صفات کو بیان کر دیا، اور اسی طریقے سے کافروں کا جو معاملہ ہے اس کو 1 آیت کے اندر بتلا دیا، لیکن منافقین کی ان صفات کے لیے اس کو بہت واضح طور پر اپنایا۔ اس کی وجہ لکھی ہے کیونکہ ان کا ایمان اور عمل ان کے مفادات کے تابع ہیں، لہذا لیکن منافقین کی ایمانی حالت واضح نہیں تھی، مسلمانوں اور کافروں کی ایمانی حالت واضح ہے، جو بالکل مومن ہے اس کی بھی بالکل، یعنی اس کی جو واضح ہے اس کی صفات، اور جو بالکل کافر ہے وہ بھی واضح ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن مسلمان دل اور زبان سے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور کافر دل اور زبان سے کفر کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن منافقوں کی ایمانی حالت واضح نہیں ہے، یعنی یہ ایمان والے ہیں یا کافر یہ واضح نہیں ہے، اور ان کا ایمان اور عمل ان کے مفادات کے تابع ہیں کہ جہاں پر ان کو مفاد ملتا ہے وہاں پر وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لہذا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ قسم قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، لہذا یہاں پر ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ان کے تمام حربوں سے باخبر کر دیا جائے تاکہ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ منافقین کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ ہم یہاں پر یہ نہ سوچیں کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا خسارہ اٹھایا اور یہ لوگ ایسے تھے ویسے تھے، بلکہ افسوس ہم ان پر نہ کیا جائے، بلکہ انسان کو اپنے اندر بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دو رخی رویہ اپنا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم سچے پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن جہاں کہیں پر بھی اسلام کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھی ساتھ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی وحدت ادیان کے قائل ہیں کہ سب دین ایک طرح کے ہیں۔ تو یہ جو منافقانہ رویہ ہے اور منافقانہ صفات ہے، اس کو انسان کو اپنے اندر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو کس جگہ پر لگا رہے ہیں، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اور یہ کوئی آپ کے سامنے کوئی قصہ نہیں سنایا گیا، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ انسان کو اپنے اوپر بھی، اپنی زندگی کے اوپر بھی اس کو چسپاں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی ایمان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور منافقانہ رویوں سے، منافقانہ مذمومہ صفات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔